آیا ہوں، جانتا ہوں کہ جو خدا کو نہیں مانتے حسین کو مانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں یہی امام بارگاہ میں دے دیتا ہوں۔ جاور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بہت سارے امپلائیز ہیں، ان میں ایک ہے ہمارے گیری صاحب، گیری بھائی یہیں پر ہوتے ہیں۔ گیری صاحب سے پوچھے کہ انہوں نے زندگی میں مسجدوں کے لیے کتنا چندہ دیا ہے؟ اسی گیری سے پوچھے کہ آپ نے امام بارگاہ کے لیے کتنا چندہ دیا ہے؟ اس سے پوچھے کہ آپ نے اللہ اکبر کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں، اور اس سے پوچھے آپ نے یا حسین کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے، سکھ ہیں۔ اور یہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا اسی مذہب کے پیشوا گرو نانک کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو، ماننے والوں کو جمع کیا، محرم کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں میں حسین کا ذکر کیا کرو، اپنے گھروں میں حسین کا ذکر کیا کرو۔ تو ان میں سے ایک نے سوال کر لیا کہ وہ تو مسلمانوں کے گرو ہیں، ہم ان کا ذکر کیوں کریں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم گھر جاؤ اور جا کر اپنی ماں اور اپنی بہن سے نکاح کرو، شادی کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارے یہاں شرم و حیا ہے، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی ماں اور اپنی بہن سے شادی کریں۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا جو ضمیر تمہیں تمہارے دلوں میں حیا اور شرافت کو زندہ رکھتا ہے، اس ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ شرافت کا درس دیتا ہے، اس ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور آپ کو اس کا ثبوت بھی مل جائے گا کہ کربلا سے پہلے بہت سارے فرقے ہوا ہوں گے، کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی کسی فرقے کا ہوگا، یہ سارے فرقے کربلا سے پہلے تک کے ہوں گے، لیکن کربلا میں آ کے یہ سارے فرقے ختم ہو گئے، صرف دو فرقے بچ گئے، یا کوئی حسینی فرقے کا تھا یا کوئی یزیدی فرقے کا تھا۔ اب ساری دنیا کی مرضی ہے، ہم نے محرم کے فرش اذاں کو بچھا کر اعلان کر دیا ہے کہ آؤ اب سارے فرقوں کو چھوڑو، اپنی شناخت ہمیں فرش اذاں پر آ کر بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس فرقے کے ساتھ ہے۔ اگر تم حسینی فرقے کے ہو تو تم فرش اذاں پہ یا حسین کہتے نظر آؤ گے، اور جو تمہیں فرش اذاں سے منہ موڑ کے جاتا ہوا نظر آئے، بے شک وہ جتنے کلمے پڑھتا رہے ہرگز وہ مسلمان نہیں ہوگا، یزیدی فرقے کا۔ دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے، دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف جس کا میں نے انتخاب کیا اس گفتگو کے آغاز میں۔ پروردگار نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ یا عربی میں حرف ندا کو کہتے ہیں۔ حرف ندا جب کسی کو پکارنا ہو تو اسے یا کہتے ہیں۔ ایتھا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایھا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ نفس جو ہے وہ مؤنث کا لفظ ہے، اس لیے ایتھا استعمال ہوا، یعنی یہ مل کے یا ایتھا حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا لفظ ہے نفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ یہ جو میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں یہ آپ کی سماعتوں کی بیداری کے لیے ہے۔ اس جملے سے نتیجہ ہم اخذ کریں گے کہ میں نے اپنی گفتگو کو کس منزل تک لے کے جانا ہے۔ یہ جملہ پہلا جملہ امانتاً جملہ ہے۔ پروردگار نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ندا دے کر کہا۔ قرآن کا مزاج اٹھائیے، قرآن میں پروردگار نے
اپنے حبیب کے ذریعے اپنی امت کو بہت سارے پیغام دیے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں لفظ قل بہت جگہ استعمال ہوا ہے. جہاں جہاں لفظ قل آتا ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم ان کو یہ پیغام پہنچا دو. قل لا اسألکم، اے حبیب میں نہیں کہہ رہا تم ان کو پیغام پہنچاؤ. قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو پیغام پہنچاؤ. یعنی یہ قل کہہ کے پروردگار نے بہت سارا پیغام پہنچایا ہے نبی کے ذریعے. نبی پیغام پہنچا دیتے تھے. پھر کچھ پیغام ایسے تھے جو فرشتوں کے ذریعے پہنچائے گئے. جبریل جب پیغام پہنچا کے آ جاؤ، جبریل پیغام لے کے آتے تھے. کچھ پیغام ایسے ہیں کہ جو گروہوں کو دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا، یا بنی اسرائیل، یعنی کچھ قوموں کو مطلقہ طور پر پیغام دے دیا گیا. یہ خطاب پوری بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ خطاب پورے مومنوں کے ساتھ ہے، یہ خطاب پورے مسلمانوں کے ساتھ ہے. یا بنی آدم، یہ سارے آدم کی اولاد کے ساتھ ہے. یعنی قرآن کا مزاج سمجھیے گا. میں نے کہا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں مختلف لب و لہجے استعمال کیے ہیں. کہیں جبریل کے ذریعے پیغام پہنچایا، کہیں گروہوں کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے گفتگو کی، کہیں اپنے حبیب کے ذریعے پیغام پہنچایا، کہیں قل کہا، کہیں بغیر قل کے گفتگو کی. لیکن اس آیت میں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے حبیب تو نفس مطمئنہ سے گفتگو کر اور اسے کہ پلٹ کے آ جائے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جبریل تو جا اور جا نفس مطمئنہ کو میرا پیغام دے کے آ جا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے مومنوں میں سے جو بھی نفس مطمئنہ ہے میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ یا بنی آدم تم میں جو نفس مطمئنہ ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. نہ جبریل کا وسیلہ لیا، نہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ لیا، نہ گروہ انسانی کا وسیلہ لیا. براہ راست گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ میں رب ہو کر نفس مطمئنہ سے جب بات کروں گا مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. بات پروردگار کرے گا اور براہ راست حسین سے کرے گا. مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، براہ راست بات کروں گا. رب بات کرے گا، نفس مطمئنہ سنے گا. اسی مقام پر، اسی سطح پر اپنی سماعتوں کو رکھیے جہاں پر لانا چاہ رہا تھا. میں نے کل یہ روایتیں پڑھی تھی، تفسیر برہان کے حوالے دیے ہیں. اس کے علاوہ جتنے حوالے چاہیے میں دے دوں گا. چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے اس کا نام سورت الحسین ہے، اس لیے کہ یہ آغاز بھی حسین کے ساتھ ہے، اختتام بھی حسین کے ساتھ ہے، اور حسین کا ہی لقب ہے نفس مطمئنہ. اب توجہ، پروردگار نے شروع میں ندا دے کر کہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الحسین، اے حسین میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. نفس مطمئنہ حسین کا لقب ہے اور خدا ندا دے رہا ہے. اب قیامت تک جتنے لوگ بھی ان لفظوں کو پڑھیں گے ظاہراً تو وہ یا ایھا النفس المطمئنہ کہہ رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ پروردگار کی زبانی یا حسین کہہ رہے ہوں. جب یہ مان لیا کہ نفس مطمئنہ حسین کا لقب ہے اور اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہوئی ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، جزاکم اللہ، تو قیامت تک جو بھی یا ایھا النفس المطمئنہ کہے گا اصل میں وہ یا حسین کہہ رہا ہے.
اور پروردگار نے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے اس سے پہلے جو میں جملہ کہا تھا، نہ نبی کا وسیلہ استعمال کیا، نہ جبریل کا وسیلہ استعمال کیا، نہ مومنوں سے گفتگو کی، نہ آدم کی اولاد کو مخاطب کیا، براہ راست نفس مطمئنہ سے گفتگو کر کے پروردگار نے شروع میں لفظ یا لگا کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ قیامت تک یاد رکھنا، یا حسین کہنا بدعت نہیں ہے، پروردگار کی سنت ہے۔ یا حسین کہنا بدعت نہیں ہے، خدا نے بنایا ہے حسین کو کیسے پکارنا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جلدی آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو۔ خدا کی قسم میں اسی لفظ ایتھا النفس المطمئنہ پر اگلا سارا وقت گزار سکتا ہوں اسی لفظ پہ بات کرتے ہوئے، لیکن آگے بھی دن آنے ہیں، ابھی 8-9 دن اور بھی پڑے ہیں، آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ پروردگار نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، مطمئن نفس۔ جملہ سنیے گا، حضرت ابراہیم اللہ کے اولو العزم نبی، اتنے بڑے نبی کہ خود محمد مصطفیٰ کو ان کی ذریت میں ہونے کا فخر ہوتا تھا، فخر کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی ذریت میں سے ہوں۔ اور اتنا بڑا نبی تھا کہ ہم جہاں سرور عالم پر درود بھیجتے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم پہ درود بھیجا کرو۔ ہمارے ہاں درود ابراہیمی آج تک باقی ہے، یعنی کتنا بڑا نبی گزرا ہے وہ کہ اس کا درود شروع ابراہیم سے ہوتا ہے اور آخر ہمارے نبی پہ ہوتا ہے، اتنا بڑا نبی ہے۔ ایک دفعہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، جز پڑھا ہو، پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، خدا سے کہنے لگے پروردگار کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم کہنے لگے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پلٹ کے سوال کر دیا، اللہ تؤمن، تجھے ایمان نہیں ہے میری اس بات پر؟ تو مانتا نہیں ہے کہ میں مجھے زندہ کر سکتا ہوں یا مجھے زندہ کروں گا؟ اب جو ابراہیم نے جواب دیا نا قرآن مجید میں موجود ہے، میں مانتا تو ہوں لیطمئن قلبی، جب تک دیکھوں گا نہیں دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ دیکھوں تو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھوں تو کیسے زندہ کرے گا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب تک ابراہیم نے دیکھا نہیں تھا ابراہیم کا دل مطمئن نہیں تھا۔ دل کو اطمینان نہیں ہے جب تک دیکھ نہ لو، یعنی ابراہیم قلب مطمئن بھی نہیں ہے اور حسین نفس مطمئن ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی سن لیجیے، قرآن مجید کی آیتوں سے باہر جانا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی اطمینان کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل کا کام ہے مطمئن ہو جانا۔ جہاں بھی انسانی جسم میں اطمینان آئے گا دل کے ذریعے آئے گا، توجہ کے ساتھ، جہاں پر بھی اطمینان آئے گا دل کے ذریعے آئے گا۔ یہ جملہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ دل میں کوئی پریشانی ہے، کوئی خیال دل میں آیا ہوا ہے وہ نکل نہیں رہا، یعنی دل مطمئن ہو تو انسان مطمئن، دل میں اطمینان نہ ہو تو انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اب یہ جملہ دیکھ رکھیے گا، مطمئن اطمینان کا مرکز دل ہے،
اسی بارے میں پروردگار نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں وسواس کہاں سے آتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے۔ قلب اطمینان کی جگہ ہے، نفس پریشانی کی جگہ ہے۔ بھائی یہ سب سے قیمتی جملہ ہے، نفس پریشانی کی جگہ ہے، دل اطمینان کی جگہ ہے۔ قربان جائے حسین کی عظمت پر، خدا کہہ رہا ہے میں نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، نفس پریشان رہتا ہے۔ لوگ تقابل کرتے ہیں حسین کا اپنے جیسوں سے، آؤ میں قرآن میں دکھاتا ہوں، پروردگار نے دل کو اطمینان کی جگہ بنائی، ان کے اپنے نبیوں کے دل مطمئن نہیں ہوئے، اور جس نفس کو پریشانی کا مرکز بنایا حسین کا، وہی نفس ہی مطمئن ہو گیا۔ جسے خدا کہہ رہا ہے یہ پریشانی کی جگہ ہے، حسین کو کہہ رہا ہے یا یہ تو نفس المطمئنہ، کہ ساری دنیا کے نفس پریشان ہوں گے، حسین پریشان نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جملہ سن لیجئے، ہمارے یہاں انسانوں کی فطرت یہ ہے، آپ گھر سے نکلے ہوں گے آج مثلا، فکر ہوگی کہ ہم جلدی جلدی 9 بجے تک امام بارگاہ پہنچ جائیں تاکہ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ بھائی آج کی مثال، اطمینان سے نماز پڑھیں، نماز پڑھ لی، اب آپ نے کہا اچھا آپ اطمینان سے پہلے سنیں گے، یعنی نماز کا اطمینان ختم ہو گیا، ایک اور فکر شروع ہو گئی، جب تک مجلس سنی اب آئیں گے، اب اطمینان سے گھر جائیں گے، اب گھر پہنچ گئے، کہا آپ اطمینان سے سوئیں گے، اب آپ رات میں اطمینان سے سو گئے، لیکن آپ ایک اطمینان کے بعد دوسرے اطمینان کے طلبگار رہے۔ ایک اطمینان ختم ہوا، دوسرے اطمینان کا سوال آ گیا، نماز پڑھ لی، اب مجلس پر اطمینان چاہیے، مجلس کا اطمینان مل گیا، گھر کا اطمینان چاہیے، گھر پہنچ گئے، نیند کا اطمینان چاہیے۔ لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں اس بھرے مجمع سے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ اب میری زندگی کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں، اب میں اطمینان سے سوؤں گا، کیونکہ جب سوئے گا فکر ہوگی کہ اب میں صبح اٹھوں گا کام پر جاؤں گا، نیند پوری ہو جائے صبح اطمینان سے کام پر جاؤں گا۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے ایک اطمینان کے بعد اگلا اطمینان اس کا منتظر رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اطمینان سے دفنا دیا، لیکن مردے کو تب بھی اطمینان نہیں، اب اگلے لمحے میں منکر و نکیر آنے والے ہیں، اب ان کا مسئلہ وہ ہو جائیں گے، برزخ کا اطمینان، اچھا اتنے اعمال کیے ہیں، برزخ میں اطمینان سے گزر جائیں گے، حشر کا مقابلہ، اب حشر کی مشکل ہے، وہ گزر گئی تو اگلے اطمینان، یعنی انسان وہ ہے جو مر کر فنا بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اطمینان مکمل نہیں ہوتے ہیں، اور حسین کو پروردگار زمین پہ کہہ رہا ہے تو لفظ مطمئنہ ہے۔ سبحان اللہ، نفس مطمئنہ ہے۔ اب سنیے، نفس کی 7 اقسام ہیں، 7۔ اب میں تفصیلیں بیان کروں گا لیکن جلدی بیان کروں۔ پہلا نفس جو ہے نا وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ جو ہے نا وہ سب سے برا نفس ہوتا ہے۔ امارہ نکلا ہے امر سے، یہ حکم دیتا رہتا ہے برائی کا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، کہ یہ نفس امارہ ہے نا یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ امارہ امر دینے والے، حکم دینے والے کو زیادہ ہو تو اس کو امارہ کہتے ہیں، یعنی اتنا برائی کا حکم دیتا ہے کہ اس کا نام نفس امارہ پڑ گیا، یہ حکم دیتا رہتا ہے۔ جو دوسرا نفس ہے اس سے آگے والا وہ ہے لوامہ، یہ وہ نفس ہے جس کی پروردگار نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ،
میں کیوں نہ قسم کھاؤں نفس لوامہ. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جب نفس امارہ برائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے اس وقت نفس لوامہ اسے روک رہا ہوتا ہے. ایسا نہ کرو, جلدی کے بیان اس کو لوگ ایسا نہ کرو, یہ تمہیں جو حکم دے رہا ہے شیطان کا مشورہ آ رہا ہے, اسے عمل نہ کرو. یہ جو روکنے والا ہوتا ہے برائی سے اس کا نام ہے نفس لوامہ. اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی. جب انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نفس لوامہ کی بات مان کر نفس امارہ پہ قابو پا لے, اس وقت وہ نفس ملہمہ پر فائز ہوتا ہے. نفس ملہمہ پر فائز ہو جاتا ہے. اور نفس ملہمہ وہ ہے جو اس کو اچھائی کا پیغام دیتا ہے. جیسے امارہ برائی کا پیغام دیتا ہے ویسے یہ لوامہ ملہمہ اچھائی کا پیغام دیتا ہے. جب انسان اس قدر اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح نفس ملہمہ کا مصداق بن جائے تو خدا کہتا ہے اب تو نفس مطمئنہ بن گیا ہے. اب تو نفس مطمئنہ بن گیا ہے. نفس مطمئنہ سے آگے دو نفس ہیں, نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. یہ جو دو نفس ہیں یہ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ نفس مطمئنہ کے دو درجے ہیں. یہ نفس مطمئنہ جب بلندیوں پر جاتا ہے تو اس کے دو درجے ہیں, نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. راضیہ یہ ہے کہ تو اللہ سے راضی ہو, مرضیہ یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو. پروردگار نے اس آیت میں یہ تین نفسوں کا ذکر کیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, پلٹ کے آجا راضیہ تم مرضیہ, کہ اب تو راضیہ اور مرضیہ کی منزل پر پہنچ چکا ہے. راضیہ یعنی تو رب سے راضی ہو جا, تو رب سے راضی ہو جا. حضرت آدم نے اپنے بچوں کو زمین پر آ جانے کے بعد دین کا پیغام پہنچایا اور بڑی عبادت کی, بہت عبادت کی. حضرت آدم نے بڑی تکالیفیں اٹھائی, ہجر کی تکالیف, جنت سے نکالے جانے کی تکالیف. ایک شخص اتنا بڑا ہو کہ فریضے سجدہ کر رہے ہوں, اگلے لمحے وہ زمین پہ بے آب و لباس پڑا ہوا ہو, بڑی تکلیف ہے. اور یہ برداشت کرتے رہے, سکھاتے رہے اور آخر میں دعا کرتے رہے پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا. بھائی توجہ کے ساتھ, آدم اتنی تکالیف اٹھا رہے تھے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا. اس کے بعد نوح آئے, 900 برس تک اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے, اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا, اپنی قوم کو کشتی میں لے کے چلے اور جب کشتی رک گئی یہ ساری محنت کر لی, پھر کہا پروردگار مجھ سے راضی ہو جا. انبیاء آتے رہے, ہجرتیں کرتے رہے, جنگیں کرتے رہے, مارے کھاتے رہے, زخم اٹھاتے رہے, قتل ہوتے رہے, ہر طرح کی تکالیف اٹھاتے رہے. سب تکالیف اٹھا کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے یہی دعا کی, پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا, پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا. اور کسی نبی کے بارے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک قرآن نے یہ سند نہیں دی ہے کہ میں فلاں نبی سے راضی ہو گیا ہوں. کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملا. یہ 1.25 لاکھ نبی زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے, اور خدا کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ تو مجھ سے راضی ہو. اور ہم بھی اپنی نمازوں میں عبادتوں کے بعد کیا دعا کرتے ہیں, پروردگار راضی ہو جا. ایک سوال میں کروں آپ سے, انور بھائی ہمارے فرد عزیز دوست, انور بھائی آپ نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں, عبادت کے بعد پروردگار ہم سے راضی ہو جائے, خدا راضی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مثال ہے, خدا راضی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے میرا نقصان ہو جائے گا. ابدیت کا نقصان ہے اگر خدا راضی نہ ہو. اور جو سمجھ گئے ہیں انہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ, اور جو نہیں سمجھے ان کے لیے کہنے لگا ہوں اگر بندے سے اس کا رب راضی نہ ہو اس کی ابدیت کا نقصان ہو جائے گا. اب اسی منظر کو بدلے, خدا نہ
ابھی ہم جنت پر بھی آئیں گے. ابھی تو جنت کا موضوع آنا ہے. اس میں آئے فَدْخُلِي فِي جَنَّتِي. تو اگر بندے سے اس کا رب راضی نہ ہو اس کی ابدیت کا نقصان ہے. اور اگر رب سے حسین راضی نہ ہو توحید کا بڑا نقصان ہے. اس لیے کہہ رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. تو مجھ سے راضی ہو جا. تلوار پڑھے محمد اور اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے حسین ابن علی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو. ساری گفتگو ہماری اگلے دنوں میں بھی اسی آیتوں پر رہنی ہے. تو میں آئندہ بھی انہیں الفاظ پر آپ کے سامنے گفتگو کرتا رہوں گا. میں نے درمیان میں لفظ چھوڑ دیا تھا. نفس المطمئنہ اور راضیہ مرضیہ کے درمیان میں ایک لفظ ہے ارجعی. تو پلٹ کے آ جا. پلٹ کے آ جا. اب یہ پھر مثال ہے لگا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہ جائے. مثال ہے احسن قاضمی صاحب گھر سے نکلے مجلس میں آنے کے لیے. آدھے راستے میں تھے کہ ان کے بیٹے کا فون آ گیا کہ بابا اپنا بٹوا گھر بھول کے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا واپس آ جائیں. اب واپس جانے کے لیے کیا کریں گے؟ واپس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ سب گھر چلے جائیں گے بلکہ یہ جہاں سے آئے تھے وہی واپس جائیں گے. ہمارے یہاں فطرت کا ایک قانون بھی ہے کلو شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. اچھا ایک اور جملہ سمجھے. قرآن مجید کی آیت ہے بڑی منفرد آیت ہے. بسم اللہ. پروردگار نے انسانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ہم تمہیں مٹی میں دوبارہ ملاتے ہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور پھر تمہیں دوسری مرتبہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے. بھائی قرآن مجید کے لفظ ہیں. دنیا والوں خدا کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, مٹی میں چھپائیں گے, مٹی سے اٹھائیں گے. مٹی میں کیوں چھپایا جاتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کی اصل مٹی ہے. آپ بنے مٹی سے ہیں, آپ مٹی سے بنے ہیں اس لیے مٹی میں ملایا جاتا ہے. جب آپ مٹی میں ملتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا پرائے گھر چلے گئے ہیں بلکہ اپنی اصل کی طرف لوٹے ہیں. کیونکہ آپ مٹی سے بنے ہوئے تھے اس لیے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے مٹی میں ملا دیا جائے گا. اور خدا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے حسین اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا. بھائی دنیا والے مٹی سے بنے ہیں اس لیے مٹی کی طرف جاتے ہیں. حسین پروردگار کے نور سے بنا مٹی سے بنے ہیں, مٹی پہ رجوع کرتے ہیں. جو خدا کے نور سے بنا ہے وہ خدا کی طرف جاتا ہے. جو خدا کے نور سے بنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے, اگر میں تشبیہ دے سکوں, یہ صرف تشبیہ دے رہا ہوں, میرے پہ فتویٰ لگا لیجیے گا, کاٹ کاٹ کے ویڈیو بن جائے کوئی اور بات مسئلہ نکل آیا ہے. یہ تشبیہ دے رہا ہوں. خدا وجود رکھتا ہے جسم نہیں رکھتا.
باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں زندہ کروں گا. یہ آیت کا مزاج ہے. ترجمہ تو میں کر رہا ہوں لیکن مزاج آیت اس طرح کا ہے. لفظ بڑے سخت ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر ماروں گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کروں گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم زبردستی اس کے پاس لے جائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، تمہیں زبردستی لایا جائے گا، تمہیں گھسیٹ کے لایا جائے گا. کیونکہ خدا کا تم انکار کرتے ہو، میں تمہیں لے کے آؤں گا. جو انکار کرتا ہے پھر اس کو پیار سے نہیں لایا جاتا، گھسیٹ کے لایا جاتا ہے. منکروں کے ساتھ پیار نہیں ہوتا، انہیں گھسیٹ کے لایا جاتا ہے. میں تمہیں لے کے آؤں گا. ثم الیہ ترجعون، دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتے، تمہیں لے کے آیا جائے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ میں زبردستی لایا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں زبردستی وہ نہیں چاہیں گے لیکن ان کو لے جایا جائے گا. ایک اور جملہ ہے والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے پاس جائیں گے. توجہ کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رضا سے جاتے ہیں. توجہ کے ساتھ رکھیے گا. ایک گروہ وہ ہے جو زبردستی لے جایا جائے گا گھسیٹ کر. ایک گروہ زبردستی لے جایا جائے گا گھسیٹ کر. ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم تو آئے اس کی طرف سے تو ہمیں تو جانا ہی ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ بامر مجبوری ہے کہ جانا ہی جانا ہے. اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک زبردستی والے، ایک مجبوری والے. دونوں اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اب سارے بنی آدم یا مجبوراً اللہ کے پاس جائیں گے یا زبردستی اللہ کے پاس جائیں گے. حسین وہ ہے کہ جو نہ مجبوراً جا رہا ہے نہ زبردستی جا رہا ہے، اللہ کی فرمائش پہ آ رہا ہے کہ تو میرے پاس. کہ یہاں پہ نہ مجبوری ہے نہ زبردستی ہے. اب وہ جملہ خدا واجب الوجود ہے، وجود رکھتا ہے، جسم نہیں رکھتا. لیکن یہ جو میں نے کہا نا آیت کا مزاج ہوتا ہے، آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگرچہ خدا جسم نہیں رکھتا لیکن میں تشبیہ دینے لگا ہوں. اگر خدا کا جسم ہوتا تو خدا باہیں پھیلا کے کہہ رہا ہوتا حسین آئے میرے پاس. ہماری گفتگو آج جہاں پر پہنچی، کل اس سے اگلے گفتگو کی طرف جائیں گے، اگلے الفاظ کی طرف. لیکن اس سے پہلے جو بھی احسن قادری صاحب مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، اور میرا بھی حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے میں آپ حضرات کو اس طرح متوجہ کروں. دنیا کے سارے ادارے دو وجوہات سے چلتے ہیں. امام بارگاہوں کی بات کر رہا ہوں. دو وجہ سے یا مولا کا کرم ہوتا ہے ان کی عطا سے، یا مومنین کی عطا سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہاں ان کی عطا سے چلتا ہے. لہذا یہ ادارہ آپ کے سامنے جو خدمات انجام دے رہا ہے، اب سے نہیں دے رہا. ہم نے بڑے مشکل حالات میں بھی، کورونا کے زمانے میں بھی، جہاں بھائی بھائی کے گھر کے باہر سے گزرتا تھا دور سلام کرتا تھا، ہم نے تب بھی یہاں پہ محرم کیے، نمازیں کی، کیے، درس قرآن تفسیر سب کچھ کیا. یہ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ اس ادارے کی حوصلہ افزائی کے لیے جہاں پر پڑھنے والے کو داد دے رہے ہیں وہاں پڑھانے والے کو امداد بھی دیں. آئندہ برس بھی
تو تھوڑا سا نظر اللہ نیاز حسین ان کو تعاون فرما دیں. کہتے ہیں پیسے بھی دیں. لیکن آپ یقین کریں جتنا یہ پاک گھرانہ ہے نا ان کے یہاں پہ پاک رزق ہی آتا ہے. نجس رزق کی ضرب پر آ ہی نہیں سکتا. وہ نجس کے سامنے کاسا جاتا ہی نہیں کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ در ہے. لہٰذا ممبرشپ کے ادارے کی حاصل کریں. قاضی صاحب موجود ہیں, جاور بھائی ہیں, محمد علی شاہ صاحب ہیں, دیگر افراد ہیں, ان سے آپ ممبرشپ فارم لے لیں, وہ بھی فل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اگر کوئی مجلسوں وغیرہ کے حوالے سے پوری مجلس یا جزوی مجلس اسپانسر کرنا چاہتا ہے, محمد علی شاہ صاحب بڑے امانت دار امین آدمی ہیں, اس سے رجوع کریں. حیدر شاہ صاحب اس ادارے کے جو فائنینشیل شعبے کے کارکن ہیں, انچارج ہیں, شاید ان سے رابطہ کر سکے. اس کو کرتے رہیں, ہمیں ہر روز نہ کہنا پڑے کہ بھائی آپ ہمیں دیں. اس کو ایک کام سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, ادارے کو بھی دینا ہے. خدا کی قسم جو علم اور معرفت آپ کو اس چار دیواری سے ملے گا شاید کہیں اور نہیں ملے گا. ہیں سب ادارے محترم ہیں. اس چار دیواری سے مراد امام کا گھر ہے, نہ صرف یہ بلکہ جہاں جہاں بھی امام بار گئے ہیں وہ سب آپ کو علم و معرفت دینے کے لیے بیٹھے ہیں. لہٰذا اس پہ تعاون کیجیے, اس کو اپنا کام سمجھتے کیجیے گا. اور میں ہر روز کہوں گا بھی نہیں آپ سے, مجلس کا سارا ربط خراب ہو جاتا ہے کہ درمیان میں لوگ اب ساری طرح چلی گئی کہ ہم نے کل بھی دینا ہے, پرسوں بھی دینا ہے, اور کہاں کہاں مجلس ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد. میں نے کہا تھا کہ نفس کی 7 قسمیں ہیں, ان میں سے 6 میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس ملہمہ, نفس مطمئنہ, نفس راضیہ, نفس مرضیہ. ان سارے نفسوں کی جو سب سے بڑی بلندی ہے اس کا نام ہے نفس کاملہ. وہ ہے نفس کاملہ. وہ آپ کو کل سناؤں کہ نفس کاملہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ ان کی سب بلندیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں. ان نفسوں کی معراج کا نام ہے نفس کاملہ. وہ میں کل بتاؤں گا کس کا نفس ہے, وہ کس کا نفس ہے کہ جو نفس کاملہ کہلاتا ہے. اور یقین کیجئے ایام عذاب آپ کو حسین کو سننے کے لیے آئے ہیں, سید الشہداء کا ذکر سننے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. کوئی آپ سے پوچھا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ بتا دیں گے مجلس سننے کے لیے جا رہے ہیں. بچے پوچھتے ہو کہ بھئی ہم کیوں رات کو اتنی دیر تک 12 بجے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں. وہ پوچھیں کہ مجلس کیوں ہوتی ہے, آپ بتائیں گے کہ حسین ابن علی کون تھے, ان کے ساتھ کیا ظلم کیا, وہ بتائیں, یہ سب بتائیں. درس گاہ ہے نا, آپ تربیت دے رہے ہیں. لیکن حسین کی عزاداری ادھوری رہتی ہے اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے کہ جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا. ادھوری ہے حسین کی عزاداری اگر حسین کی زخمی پہلو والی ماں کا ذکر نہ کیا جائے. محمد علی شاہ صاحب کا خاص حکم ہوتا ہے میرے لیے اس مجلس کے لیے. پچھلے سال بھی ان کا حکم تھا, اور یہ سال میں 5-6 دفعہ کے حکم دیتے ہیں سیدہ کا ذکر کرنے کے لیے. اور حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ سیدہ کو پرسہ دے سکیں. ہم اگلے سارے دنوں میں سیدہ کو حسین کا پرسہ دیں گے. آج ہم حسین کو سیدہ کا پرسہ دیں گے. آج ہم سیدہ کا پرسہ دیتے ہیں. عزادارو ایک جملہ سنیے گا, کل میں نے یہ جملہ پڑھنا تھا لیکن آج سنا رہا ہوں. امام عالی مقام جب مدینے سے نکلنے لگے نا تو آپ نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کیا, تمام لوگوں کو تیار کیا. رخصت کے لمحے کچھ دیر پہلے نانا کی قبر پہ گئے, نانا کی قبر سے الوداع کر کے بھائی کی قبر پہ گئے. حسن مجتبیٰ سے جب الوداع
الوداع کیا تو اٹھ کے ماں کی قبر پر آئے. تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ دیر ماں کی قبر میں بیٹھے رہے. اماں یہ مدینے والے ہمیں نہیں رہنے دیں. اماں تیرا دروازہ جلایا تھا میرے دروازے پہ تالے لگے. اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسل تاریخ کہتی ہے وہ دروازہ کہ جس پہ آگے سید الانبیاء رک کے سلام کیا کرتے تھے. رسول کی عادت تھی روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ زہرا پہ آگے سلام کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا دروازے پہ دستک ہوئی. رسول کا سر سیدہ کی آغوش میں دروازے پہ دستک ہوئی. اما فضا پتا کرو کون ہے. جواب ملا کوئی مرد آیا ہے. کہتا ہے آپ کے بابا سے ملنا ہے. کہا اسے کہو فاطمہ کہہ رہی ہے بابا آرام کر رہے ہیں بعد میں آنا. کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی. پھر وہی شخص تھا. جب تیسری دستک ہوئی سیدہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. رسول کے چہرے پہ گرے. رسول بیدار ہوئے. بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آنے والے کو میں کہہ رہی ہوں چلا جا. فاطمہ کہہ رہی ہے چلا جا. یہ پھر بھی نہیں جا رہا. رسول نے کہا زہرا یہ تیرے دروازے کی عزت ہے کہ آنے والا اجازت مانگ رہا ہے ورنہ آنے والا اجازت نہیں مانگتا. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں فرشتے اس دروازے پر اجازت مانگ رہے ہیں. آپ پردہ کریں گے اسی دروازے پر کلمہ پڑھنے والے آگ لے کے آ جائیں گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وہ مشکل رات آ گئی. تاریخ کہتی ہے کہ وہ 2 راتیں ایسی تھی. 2 راتیں تاریخ میں ایسی آئی ہیں کہ جن میں پوری رات شہزادی زینب زمین پر نہیں بیٹھی. ساری رات پریشانی میں گھومتی رہی. ایک شام غریبہ اور ایک وہ رات جس کے اگلے دن سیدہ نے مسجد میں جانا تھا فضل کا سوال کرنا تھا. ساری رات زہرا کہتی رہی زینب مجھے سوال کرنا نہیں آتا میں کیسے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. صبح کا وقت ہوا. بی بی دربار میں گئی. بس 2-3 جملے سن لینا. بی بی دربار میں گئی. یہ روایت کے لفظ ہیں. فجر کی نماز کے بعد گئی تھی. ظہر کی نماز سے کچھ پہلے کا وقت ہو گیا. زہرا مسجد کے کونے میں کھڑی رہی. کسی نے یہ بھی نہ پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہتے ہیں اتنی دیر میری آقازادی کھڑی رہی. شہزادی کے پاؤں میں ورم آ گئے. آخر پوچھا زہرا کیوں آئی ہو؟ اللہ تعالیٰ سیدہ کے سارے مصائب ایک طرف. یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں نا کاش یہ جملہ نہ کہا ہوتا. کاش تاریخ میں جملہ نہ ہوتا. جب کہا نا اپنا فدق مانگنے آئی ہو. ظالم نے کہا زہرا تیرے پاس گواہ ہے. زہرا تیرے پاس گواہ ہے. زہرا گواہ لے گیا. جب گواہ لائے گئے اب یہ قیامت کا جملہ سننا. ظالموں نے صدیقہ کبریٰ سے کہا زہرا تجھے شریعت کے مسئلے کا نہیں پتا. تجھے شریعت کے مسئلے کا نہیں پتا. اللہ اس سے معلومہ میں نہیں کہتا. شہزادی واپس آئی ہے. دروازے کا پردہ کبھی کھلتا تھا کبھی بند ہو جاتا تھا. شہزادی گھر میں داخل ہوئی. جناب زینب نے پوچھا اماں کیا بنا؟ اماں تو دربار گئی تھی کیا بنا؟ جواب دیا زینب دعا کرو کوئی شریف عورت کبھی دربار میں. اجرکم اللہ. اللہ سیدہ کے دروازے پر ہاتھ لائی
علی کو باہر بھیجو، کہا علی نہیں آئیں گے۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا، ایک ظالم نے ان جلتے ہوئے دروازے کو اتنی زور سے مارا، وہ جلتا ہوا دروازہ کے پیروں پہ گیا۔ بلند آواز سے کہا، ابو الحسن میرا کوفتی مارا۔ جنازہ صحن میں رکھا ہے، ارد گرد سب گھر والے رو رہے ہیں۔ شہزادی فضا نے دیکھا سارے جنازے کے پاس ہیں، غریبے کر